دل کی بات تو دل والے جانے، ہم تو فقط اتنا جانتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے، دل کو جانا سے حسن سمجھا بجھا کر لائے تھے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب نے بھی کہا، فرماتے ہیں کہ دل کو جانا سے حسن سمجھا بجھا کر لائے تھے، سمجھا بجھا کر دل ہمیں کوئے جانا لے چلا۔ بڑی اقسام ہے دل کی، ایک دل ہے جسے قرآن نے قلب میت کہا، اسے مردہ ہے، اور ایک ہے قلب مریض جو گناہگاروں کا گناہ کرنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ ایک دل ہے وہ ہے جسے کہا گیا قلب مطمئنہ، اطمینان والا۔ اور جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی پرواز کی، مراقبے کی، میڈیٹیشن کی، گزارش یہ ہے کہ ان سب کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ ہے دل کی صفائی۔ کیا ہے؟ اگر دل میں آپ نے لوگوں کی برائیاں بھری ہوئی ہیں، بغض بھرا ہوا ہے، اناد بھرا ہوا ہے، دشمنیاں بھری ہوئی ہیں، تو وہ مراقبے کی پہلی سیڑھی پہ بھی بندہ قدم نہیں رکھ سکتا اس وقت۔ اولیاء فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک راہ سلوک پر قدم نہیں رکھ سکتا جب تک وہ اپنے دل سے سب کو معاف نہ کر دے، اس راہ پہ قدم رکھ ہی نہیں سکتا، چاہے وہ جتنا میڈیٹیشن کر لے، جتنا مراقبہ کر لے، جو کچھ کر لے۔ پہلی سیڑھی کیا ہے؟ دل کو صاف معاف کر دے۔ اور یاد رکھیے گا، کبھی کوئی چھوٹا آدمی معاف نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، کبھی کوئی چھوٹا آدمی معاف نہیں کر سکتا۔ معاف کرنا یہ بڑا وصف، بڑوں کا کام۔ اور اگر کبھی کوئی چھوٹا آدمی معاف کر دے تو قدرت اسے بڑا بنا دیتی ہے۔ آزما کے دیکھ لیں، کبھی کوئی چھوٹا آدمی معاف کر دے، قدرت اسے خود بخود بڑا بنا دیتی ہے۔ میرے حضور نے ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے پتھر برسائے، جنہوں نے آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا، جنہوں نے آپ کے پیاروں کو شہید کیا، جنہوں نے آپ کے پیارے کا کلیجہ چبایا، حضور نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ بات ہو رہی تھی لیڈرشپ پہ، تو ایسا لیڈر بھی کوئی دنیا میں بتا دو کہ جس شہر سے وہ ہجرت کر کے گیا ہو، اور جب وہ فاتح بن کر واپس لوٹے، لاکھوں کا لشکر ساتھ ہو لیکن سر جھکا ہوا، لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں کہ آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آج تو یہ اتنا بڑا لشکر ہے کہ ہماری تکہ بوٹی ہو جائے گی، لیکن میرے حضور پر قربان، سر مبارک جھکا ہوا ہے، نگاہیں نیچی ہیں، لبہائے مبارک جنبش کرتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ آج عام معافی کا اعلان ہے، سب کو عام معافی، جو کعبے میں آ جائے، جو اپنے گھر میں چلا جائے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو، سب کو معافی، دل سے سب کو معاف کر دیں۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا کسی کو، آپ نے، میرا اپنا معمول ہے، ذاتی میرا تجربہ ہے، اور جب سے یہ عمل میں نے کیا الحمدللہ، مجھے اور جس کو میں نے بتایا، جس نے بھی مجھے فیڈ بیک دیا اس کا، ایسا شاندار کمال ہو گیا۔ جس کو رات کو نیند نہ آتی ہو، وہ ہر وقت بلڈ پریشر جس کا ہائی رہتا ہو، اگر کوئی چاہتا ہے اس کو پرسکون نیند آئے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے قوت پرواز ملے، راز آئے سربستہ جن کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، تو اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا، اللہ کی رضا کی خاطر سب کو معاف کرنا پڑے گا۔ کریں گے؟ جو میں بات عرض کر رہا تھا نا، یہ وظیفہ ہے، یہ لے لیں، بڑے بابوں سے وظیفے لیتے ہیں، کہ ہم سے بھی لے لیں آپ، اور کر کے دیکھیں آپ۔ 41 دن روزانہ رات کو جب آپ بستر پر جائیں، سارے کام سے جب فارغ ہوں، جب لیٹیں، 41 دن کر کے دیکھیں، اس کے بعد تو آپ خود ہی کریں گے کہ آپ یہ نیت کریں کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر سب کو معاف کرتا ہوں،
اور میرے مالک تو بھی مجھے معاف کر دے. کر کے دیکھیں, 41 دن گزریں گے نہیں کہ آپ کی اندر کی صفائی ہو چکی ہو, صرف اللہ کی رضا کے لیے. سب لوگ کہتے ہیں ہم سب کو معاف کریں گے, اس ایک کو نہیں کریں گے. اس ایک کو اس نے بڑا تنگ کیا ہوا. نہ بھائی, میں سب کو معاف کر سکتا ہوں, نہ ادھر معاف کروں گا نہ ادھر معاف کروں گا. اتنی بڑی بات, اللہ اکبر. تو بابا جی جا رہے تھے, ایک مرتبہ دیکھا کہ لوگ گاؤں میں جمع ہیں, میلہ لگا ہوا ہے. بھائی کیا ہوا؟ ایک کتا گر گیا ہے کنویں کے اندر. اچھا, تم نے کیا کیا؟ کسی نے کہا جی 100 ڈول میں نے پانی نکالے. کسی نے بتایا 50 ڈول نکال کے کنواں پاک ہو جائے گا. میں اچھا ہو گیا؟ کہا نہیں, ویسے ہی اسمیل ہے. تو بابے نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کیا کتا بھی نکالا ہے تم نے؟ کہا نہیں وہ نہیں نکالا ہم نے, وہ تو اندر ہی ہے. سارا دن لگے رہو گے کچھ نہیں ہوگا, پہلے کتے کو باہر نکالو. یہ جو اندر ہم نے چیزیں ڈالی بھی ہوتی ہیں نا, اوپر سے ہم بڑا اچھا اپنا پرسونا اور اپنی پرسنالٹی پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں, کبھی اندر سے ایک بھی بندر پڑا ہوا ہے تو تعفن تو پھیلے گا. اندر وہ مشک بوٹی جو ہے وہ مشک مچایا تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ بوٹی تو لگتی جب ہے کہ جب دل صاف ہوتا ہے. وہ بوٹی جب لگتی ہے نا, وہ جب ہی لگتی ہے جب وہ, یہ آئینہ ہے. آپ نور کی بات کرتے ہیں, پرواز کی بات کرتے ہیں آپ, تو جب اندر گندگی ہوگی, ظلمت ہوگی تو نور کیسے آئے گا؟ یہ دونوں آپس میں ضدیں ہیں نا, یا تو نور ہوگا یا ظلمت ہوگی, یا تو رات ہوگی یا دن ہوگا. تو آپ اندر اگر ظلمت ہے تو نور کیسے آئے گا؟ پہلے صاف کر, سارا پوچھا لگا کے بیٹھے اور کہیں سونا میں تے ادھر بھی کرم ہو, توجہ ہو. جے میں ویکھاں عملہ ولے, کچھ نہیں میرے پلے. جے ویکھاں میں رحمت تیری, بلے بلے بلے. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جائے. تو جب آپ اندر ذرا رگڑا لگا کے بیٹھیں پھر دیکھیں آپ کمال. تو ایک تو ہے پھر قلب مطمئنہ. قلب ٹاپک تو کچھ اور میں نے سوچا تھا, مگر ڈاکٹر صاحب بیٹھے تو وہ سب کچھ. قلب مطمئنہ. اب اس سے اوپر کی چیز اطمینان والا قلب بہت بڑی نعمت ہے, اسے قلب سلیم بھی کہا جاتا ہے. لیکن ایک نیکسٹ اسٹیپ جو اس سے بھی اوپر کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے قلب شہید, جو مشاہدہ کرتا ہے. اسے قلب حضوری بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور قلب حضوری نصیب ہی اسے ہوتا ہے جو حضور والا ہو, جس کو حضور سے نسبت ہو. قلب حضوری کسے ملتا ہے؟ تو جسے وہاں نسبت ہو, اس کو یہ نصیب ہوتا ہے. اور جس کا قلب مشاہدے والا قلب ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ امام اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں, لکھ رہے ہیں, لکھتے لکھتے فرمانے لگے, ارے اے خدا کے بندو, کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. میرے پاس تھا ابھی تو, ابھی کیا ہوا خدایا؟ نہ کوئی گیا نہ آیا. کیا ہو گیا ایسا؟ اور خطاب کن سے ہے؟ اللہ کے بندو, وہ جو رجال الغیب ہے, اس کائنات میں جو روحانی قوتیں کار فرما, جن کے ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اللہ بندے کو اس کے ظن کے مطابق عطا کرتا ہے, جیسا گمان کرو گے ویسا ملے گا. تو بات وہ رجال الغیب ان سے مخاطب ہیں کہ بھائی میرا دل غائب ہو گیا, بیٹھا یہاں ہوں, بیٹھے بیٹھے دل غائب ہے. اب رجال الغیب جو ہے وہ سارے ایکٹیو ہوئے کہ چلو بھائی تلاش کرتے ہیں. ایک معاملہ ہے کہ بندہ اگر کسی بندے کو ڈھونڈنا ہو نا, اور اگر وہ گھر پہ نہ ملے, دل اپنی جگہ پہ نہیں ملا, تو یا تو طریقہ ہوتا ہے کہ بندے کے بارے میں معلومات کرو, کس مزاج کا ہے. بھائی نمازی آدمی ہے, اچھا مسجد میں دیکھو شاید مل جائے گا, نماز کا ٹائم ہے تو وہاں ہوگا کہیں. نہیں نمازی نہیں ہے, شرابی ہے. اچھا میں قدے میں ڈھونڈو کسی ایسی جگہ پہ جہاں محفل جمی ہو. جس طرح کا بندہ ہوتا ہے اسی گیدرنگ میں ڈھونڈا جاتا ہے. تو رجال الغیب بھی سمجھدار تھے, انہوں نے شرق میں دیکھا, غرب میں, ادھر ادھر, کہنے لگے کہ یار بندہ تو عاشق ہے اور حضور والا ہے, حضوری والا ہے. تو معاملہ یہ ہوا کہ ڈھونڈنا ہے تو وہیں ڈھونڈو. جب وہاں دیکھا تو کہا واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. آ کر کیا کہتے ہیں,
ہمیں اے رضا تیرے دل، کب پتا چلا بمشکل در روضہ کے مقابل، وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، ڈھونڈ تو لیا، یہ نہیں بتا سکتے کس کیفیت میں تھا، کس طرح تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے۔